روائی حاضر خدمت ملاحظہ فرمائیے حضور. ایک تازہ مصیبت میں پڑا تھا پانی، کہ ایک تازہ مصیبت میں پڑا تھا پانی، احساس ندامت سے گڑا تھا پانی، کہ احساس ندامت سے گڑا تھا پانی، اب پہنچا جو ترائی میں علمدار حسین، حضور کہ پہنچا جو ایک درود ارشاد فرمائے محمد کہ پہنچا جو ترائی میں علمدار حسین، پہنچا جو ترائی میں علمدار حسین، کہ جوڑے ہوئے ہاتھوں کو کھڑا تھا پانی. کہ ایک تازہ مصیبت میں پڑا تھا پانی، کہ احساس ندامت سے گڑا تھا پانی، اب پہنچا جو ترائی میں علمدار حسین، کہ جوڑے ہوئے ہاتھوں کو کھڑا تھا پانی. یہ رباعی بھی ملاحظہ فرمائیے گا ایک الگ زاویہ نظر سے حضور، کہ کب پیاس بجھانے کو اٹھایا پانی، حضور کہ کب پیاس بجھانے کو اٹھایا پانی، کب منہ سے جری نے تھل لگایا پانی، کہ کب منہ سے جری نے تھل لگایا پانی. ارے تجدید بیعت کے لیے سرور سے، حضور کہ تجدید بیعت کے لیے سرور سے خود دست علمدار میں آیا پانی. کہ تجدید بیعت کے لیے سرور سے خود دست علمدار میں آیا پانی. ایک درود اور ارشاد فرماتے محمد و آل محمد. یہ ایک آخری رباعی ملاحظہ فرما لیے پیش کر رہا ہوں حضور، کہ کل آب رواں منزل دشوار میں ہے، کل آب رواں منزل دشوار میں ہے، کہ ایک تھر تھری دریا کے تنے زار میں ہے، کہ ایک تھر تھری دریا کے تنے زار میں ہے، اور جس میں خود ڈوب جائے دریا کا وجود، کہ جس میں خود ڈوب جائے دریا کا وجود، اتنا پانی دست علمدار میں ہے. کہ جس میں خود ڈوب جائے دریا کا وجود، اتنا پانی دست علمدار میں ہے. ایک درود ارشاد فرما دے محمد و آل محمد. ایک چھوٹی سی بہن میں ایک مطلب 3-4 شعر حاضر خدمت کا ملاحظہ فرمائیے گا کہ پاؤں پر آسمان خم ہوگا، حضور کہ پاؤں پر آسمان خم ہوگا، میرے ہاتھوں میں جب علم ہوگا، حضور کہ پاؤں پر آسمان خم ہوگا، میرے ہاتھوں میں جب علم ہوگا. ملاحظہ فرمائیں شعر حضور کہ خط عباس کو جو پار کرے، حضور کہ خط عباس کو جو پار کرے، کس رسالے میں اتنا دم ہوگا. کہ خط عباس کو جو پار کرے، کس رسالے میں
اتنا دم ہوگا. حضور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آنسوؤں سے ہی بے قرار ہوئے. حضور کہ آنسوؤں سے ہی بے قرار ہوئے. بھئی مسکرا دیں تو کیا ستم ہوگا. کہ آنسوؤں سے ہی بے قرار ہوئے. بھئی مسکرا دیں تو کیا ستم ہوگا. اور ہم کو جب اشک لے چلیں گے جنا. حضور کہ ہم کو جب اشک لے چلیں گے جنا تم کو ہنسنے پہ اپنے غم ہوگا. کہ ہم کو جب عشق لے چلیں گے جنا تم کو ہنسنے پہ اپنے غم ہوگا. اور جو رسالت کی بات ہی نہ سنے. حضور آخری شعر کہ جو رسالت کی بات ہی نہ سنے اس کی باتوں میں کوئی دم ہوگا. ایک درود بھیج دے محمد باو علیہ محمد. ایک اور درود ارشاد فرما دے محمد باو علیہ محمد. میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں جناب عباس علیہ السلام کے حال کے مرثیے کے چند منتخب شدہ بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک درود اور ارشاد فرما دے محمد وآل محمد. 20 سے مرثیے کا آغاز ہے. حضور ملاحظہ کہ سن لو بغور بات ہے سب کی بھلائی میں. کہ سن لو بغور بات ہے سب کی بھلائی میں. کہ جلدی کرے نہ کوئی بھی پرچم کشائی میں. کہ جلدی کرے نہ کوئی بھی پرچم کشائی میں. کہ کھلنے کو ہے علم کا پھریرا ترائی میں. کہ کھلنے کو ہے علم کا پھریرا ترائی میں. کہ ہے بس سمائی فوج پا ایسی لڑائی میں. حضور بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہے بس سمائی فوج پا ایسی لڑائی میں. ارے پرچم تھے جن کے پاس وہ گھبرا کے ہٹ گئے. کہ پرچم تھے جن کے پاس وہ گھبرا کے ہٹ گئے. اور روب عالم سے فوج کے جھنڈے لپٹ گئے. کہ روب عالم سے فوج کے جھنڈے لپٹ گئے. بھئی جھنڈے لپیٹ کر وہ چلے جانب عمر. کہ جھنڈے لپیٹ کر وہ چلے جانب عمر. کہ خیمے میں جا کے کہنے لگے بانیان شر کہ بیٹھے ہیں آپ بس یوں ہی کچھ رن کی ہے خبر. کہ بیٹھے ہیں آپ بس یوں ہی کچھ رن کی ہے خبر. کہ شاید گھڑی وہ آ گئی جس کا تھا ہم کو ڈر. بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ شاید گھڑی وہ آ گئی جس کا تھا ہم کو ڈر.
ارے قسمت میں شامیوں کی بڑا پھیر آ گیا حضور، کہ قسمت میں شامیوں کی بڑا پھیر آ گیا، بھئی ہرنوں کے جھنڈ گھاٹ پر تھے، شیر آ گیا۔ کہ ہرنوں کے جھنڈ گھاٹ پر تھے، شیر آ گیا۔ کوئی ملاحظہ فرمائے گا، یہ بندی ایک ملون دوسرے ملون کے سامنے جا کر جناب عباس علیہ السلام کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ ہر بازوؤں میں اس کے، ہر بازوؤں میں اس کے ید اللہ کا اثر، حضور آتے ہیں حضور ملاحظہ کہ ہر بازوؤں میں اس کے ید اللہ کا اثر، کہ جا کر اکھاڑ لائے گا، جا کر اکھاڑ لائے گا کوفے کے سارے در۔ کہ جا کر اکھاڑ لائے گا کوفے کے سارے در، اور کر دے گا فوج شام کو کوفے میں در بدر۔ چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص، کہ کر دے گا فوج شام کو کوفے میں در بدر، اور قبضے میں لے گا شام کو جا کر دم سحر۔ حضور کہ قبضے میں لے گا شام کو جا کر دم سحر۔ بیت حضور ملاحظہ فرمائیں کہ سولی چڑھا کے شام میں شامی پلیت کو، کہ سولی چڑھا کے شام میں شامی پلیت کو، اور پھینکے گا یہ فرات میں تخت یزید کو۔ کہ پھینکے گا یہ فرات میں تخت یزید کو۔ کیا کہتا ہے ملون کہ سر کاٹ کر حسین کو ارسال ہوگا، پھر حضور کہ سر کاٹ کر حسین کو ارسال ہوگا، پھر کہ تیروں سے جسم شمر کا غربال ہوگا، پھر اور لشکر سپاہ شام کا پامال ہوگا، پھر حضور چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ لشکر سپاہ شام کا پامال ہوگا، پھر بھئی سوچیں ذرا یہ آپ کا کیا حال ہوگا پھر۔ بیت حاضر خدمت حضور ملاحظہ فرمائیے گا، اہل علم، اہل زبان، شعراء حضرات تشریف فرمائے حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ سوچے ذرا یہ آپ کا کیا حال ہوگا، پھر کہ چکر میں اس یزید کے ہرگز پھنسے نہیں، حضور کہ چکر میں اس یزید کے ہرگز پھنسے نہیں، اور گندم میں رہ کی گھن کی طرح سے پسے نہیں۔ کہ گندم میں رہ کی گھن کی طرح سے پسے نہیں،
ایک درود ارشاد فرما دے محمد ملاحظہ فرمائے گو یہ بندی کہ ناگاہ صدائی آئی کہ او فوج بدخصال. آئیے ابو طالب صاحب تشریف لائیے یہاں پہ آئی تو گنجائش ہے. ملاحظہ فرمائے گو کہ ناگاہ صدائی آئی کہ او فوج بدخصال کہ روکے ہماری راہ یہ لشکر کی ہے مجال. کہ چہرے اڑے ہیں خوف سے ہیں جسم خستہ حال. کیا ہے چہرے اڑے ہیں خوف سے ہیں جسم خستہ حال. بھئی وہ کیا لڑیں جو خود سے ہوئے جاتے ہوں نڈھال. کہ وہ کیا لڑیں جو خود سے ہوئے جاتے ہوں نڈھال. کہ قبروں سے کیا ملاحظہ اپنا بیت حضور کہ قبروں سے کیا نکال کے مردوں کو لائے ہیں. کہ قبروں سے کیا نکال کے مردوں کو لائے ہیں اور گیدڑ کے جھنڈ شیروں سے لڑنے کو آئے ہیں. کہ گیدڑ کے جھنڈ شیروں سے لڑنے کو آئے ہیں. ملاحظہ فرمائے گا یہ بندی قبلہ کہ آئے جمع جو شام و عرب روم و چین کے حضور. کہ آئے جمع جو شام و عرب روم و چین کے بھئی مارا انہی کے ہاتھ سے نیزے کو چھین کے. کہ مارا انہی کے ہاتھ سے نیزے کو چھین کے بھئی دل توڑ کر نکل گیا ایک ساتھ تین کے. کہ دل توڑ کر نکل گیا ایک ساتھ تین کے. اور بولا جری ہٹاؤ یہ قبضہ لعین کے. بیت بطور خاص حضور ملاحظہ فرمائیے گا تاریخ پر نظر رکھنے والے افراد تشریف فرمائے کہ بولا جری ہٹاؤ یہ قبضے لعین کے. کہ یہ الخما سخیفہ بنی ساعدہ نہیں. کہ یہ الخما سخیفہ بنی ساعدہ نہیں اور دریا ہے یہ خلافت خود ساختہ نہیں. کہ دریا ہے یہ خلافت خود ساختہ نہیں. یہ بندی ملاحظہ فرمائیے بطور خاص کہ سر پر رکھے تھے دھوپ کے مارے لئی سپر. حضور کہ سر پر رکھے تھے دھوپ کے مارے لئی سپر. کہ چنگاریاں اڑاتا تھا نیزہ بھی فوج پر. دیکھیں بیعت کا اہتمام ہو رہا ہے حضور ملاحظہ فرمائیں کہ چنگاریاں اڑاتا تھا نیزہ بھی فوج پر. کہ جل بھن کے مر رہے تھے سپاہی ادھر ادھر. کہ جل بھن کے مر رہے تھے سپاہی ادھر ادھر. کہ پیوست ایک نیزے میں 10 تھے اہل شر. کہ پیوست ایک
نیزے میں 10 تھے، اہل شر کہ ایک درد بے اما تھا، حضور بیک کہ ایک درد بے اما تھا لعینوں کی چیخ میں. حضور بھئی اہل زبان تشریف فرمائے، حضور ملاحظہ فرمائے کہ اچھا ٹائم سا کہ ایک درد بے اما تھا لعینوں کی چیخ میں، اور جیسے کوئی پرو لے کبابوں کو سیخ میں. کہ پیوست ایک ساتھ تھے، پیوست ایک نیزے میں 10 تھے، اہل شر بھئی ایک درد بے اما تھا لعینوں کی چیخ میں، اور جیسے کوئی پلولے کبابوں کو سیخ میں. دیکھیے ابھی وہ نیزے میں پیوست ہیں، اگلا بند ملاحظہ فرمائیے حضور کہ نیزے سمیت پھینکا جو ان کو اچھال کے، حضور کہ نیزے سمیت پھینکا جو ان کو اچھال کے، کہ فوجوں نے دیکھا خود سے سر کو نکال کے، کہ فوجوں نے دیکھا خود سے سر کو نکال کے. بھئی سردار یہ پکارے کہ سر کو سنبھال کے. کہ سردار یہ پکارے کہ سر کو سنبھال کے. بھئی آ کر گرے زمین پا کشتے وبال کے. بیت ملاحظہ فرمائے حضور کہ آ کر گرے زمین پا کشتے وبال کے. حضور مرتے ہی تھے نہ جیتے تھے لیکن سسکتے تھے. بھئی تصور کیجئے گا یہ سارے شقی نیزے میں پلے ہوئے ہیں اور نیزہ زمین میں پیوست ہے. بھئی ملاحظہ فرمائیے حضور کہ مرتے ہی تھے نہ جیتے تھے لیکن سسکتے تھے، اور خود اپنی موت آنے کے راستے کو تکتے تھے. کہ خود اپنی موت آنے کے راستے کو تکتے تھے. یہ بندی حضور ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص پھر نیزے کے حوالے سے کہ نیزہ اٹھا کے پھر بڑے عباس نامور، کہ نیزہ اٹھا کے پھر بڑے عباس نامور. حضور مصرع ملاحظہ فرمائیے گا، شعراء ذات اہل زبان تشریف فرمائیں کہ نیزہ اٹھا کے پھر بڑے عباس نامور، کہ گھونگھٹ بنا کے ڈھال کو بھاگی سپاہ شر. کہ گھونگھٹ بنا کے ڈھال کو بھاگی سپاہ شر. پھر نیزے نے بڑھ کے کر لیا ان کے دلوں میں گھر. کہ نیزے نے بڑھ کے کر لیا ان کے دلوں میں گھر. ارے گھٹ گھٹ کے روحیں کرنے لگیں زندگی بسر. بیت حضور بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ گھٹ گھٹ کے روحیں کرنے لگیں زندگی بسر. کہ آغوش زندگی سے وہ سوئے اجل گئیں. بطور خاص حضور کہ آغوش زندگی سے وہ سوئے
اجل گئیں اور انگلی پکڑ کے نیزے کی روحیں نکل گئیں. زندگی سے وہ سوئے اجل گئیں، بھئی انگلی پکڑ کے نیزے کی روحیں نکل گئیں. ایک درود ارشاد فرماتے محمد اب یہ بند تلوار کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ مارا ہے تیغ تیز نے بھی کاٹ چھاٹ کر، حضور صلی اللہ کہ مارا ہے تیغ تیز نے بھی کاٹ چھاٹ کر، کہ نکلی ہے ان کے منہ سے زبانوں کو کاٹ کر. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ نکلی ہے ان کے منہ سے زبانوں کو کاٹ کر، کہ آئے تھے جو یزید کے تلووں کو چاٹ کر. کہ مارا ہے تیغ تیز نے بھی کاٹ چھاٹ کر، کہ نکلی ہے ان کے منہ سے زبانوں کو کاٹ کر، کہ آئے تھے جو یزید کے تلووں کو چاٹ کر. اور بیعت کے یہ سوال پا کہتی تھی ڈانٹ کر. کیا کہہ رہی تلوار کہ بیعت کے یہ سوال پا کہتی تھی ڈانٹ کر، کہ اب یہ سوال پھر نہ اٹھے کائنات میں. چھٹا مصرع حضور کہ اب یہ سوال پھر نہ اٹھے کائنات میں، اور بیعت کی لاش ڈوب گئی ہے فرات میں. بیعت کی لاش ڈوب گئی ہے فرات میں، کہ دریا کے اس طرف تھی یہ آدم گفتگو. حضور ملاحظہ فرمائیے گا یہ منظر کہ دریا کے اس طرف تھی یہ آدم گفتگو، کہ کرنا ہے اس جری کے لہو سے ہمیں وضو. دیکھیے اس طرف تھے نا اس لیے باتیں کر رہے ہیں. جی ملاحظہ فرمائیے گا کہ دریا کے اس طرف تھی یہ آدم میں گفتگو، کرنا ہے اس جری کے لہو سے ہمیں وضو. کہ باتیں یہ تھی کہ آ گئے عباس روبرو. کہ باتیں یہ تھی کہ آ گئے عباس روبرو. دہشت کے مارے جسم کا جمنے لگا لہو. کہ دہشت کے مارے جسم کا جمنے لگا لہو. نزدیک موت آ گئی آنکھیں پلٹ گئیں. پھر نزدیک موت آ گئی آنکھیں
پلٹ گئیں اور قینچی کے جیسی تھی جو زبانیں وہ کٹ گئیں. کہ قینچی کے جیسی تھی جو زبانیں وہ کٹ گئیں. حضور کٹ کر گری زبانیں تو دل ہو گئے بے آس. ملاحظہ فرمائیے بندی کہ کٹ کر گری زبانیں تو دل ہو گئے بے آس کہ بھاگے ادھر ادھر کی طرف, بھاگے ادھر ادھر جو نہیں ہو کے بے حواس. کہ بھاگے ادھر ادھر جو نہیں ہو کے بے حواس کہ ظالم وہ ہڑبڑا کے جو پہنچے ہیں نہر پاس. حضور چوتھا مصرع بیت بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ ظالم وہ ہڑبڑا کے جو پہنچے ہیں نہر پاس, بھئی موجوں نے غرق کر کے بجھائی لہو سے پیاس. تشبیہ حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ موجوں نے غرق کر کے بجھائی لہو سے پیاس. بھئی دریا کی موجیں حضور کہ دریا کی موجیں نیل کی صورت میں ڈھل گئیں. کہ دریا کی موجیں نیل کی صورت میں ڈھل گئیں اور غازی کے دشمنوں کو یہ بڑھ کر نکل گئیں. ایک درود ارشاد فرما دے محمد بڑا کہ غازی کے دشمنوں کو یہ بڑھ کر نکل گئیں. حضور یہ بندی ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ خوف تھا کہ وقت کے بھی پاؤں تھم گئے. کہ وہ خوف تھا کہ وقت کے بھی پاؤں تھم گئے. جن کو وغا کا جوش تھا ڈر کر سہم گئے. کہ جن کو وغا کا جوش تھا ڈر کر سہم گئے. لیکن شعراء آزاد اہل زبان تشریف فرمائے مصرع حاضر خدمت ہے کہ جن کو وغا کا جوش تھا ڈر کر سہم گئے. بھئی جو سنگ دل تھے مثل وہ پتھر کے جم گئے. کہ جو سنگ دل تھے مثل وہ پتھر کے جم گئے. کہ بادل چھٹے سپاہ کے ابرے ستم گئے. کہ ایسی فضا میں مارد بدبخت آ گیا. کہ ایسی فضا میں مارد بدبخت آ گیا. کہ احمق تھا بے شعور تھا بے وقت آ گیا. کہ احمق تھا بے شعور تھا بے وقت آ گیا. یہ بندی ملاحظہ فرمائیے گا جو تاریخ نے مالک بن صدیف کا سراپا لکھا ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ وہ کافی قوی ہیکل تھا, کافی تن و توش کا تھا اور اس بات پر اس کو بڑا ناز بھی تھا. ملاحظہ فرمائیے گا اسی رعایتوں سے بند حاضر خدمت ملاحظہ کہ اپنے بدن پا پھول کے کہنے لگا لئیں. کہ اپنے بدن پا پھول کے کہنے لگا لئیں کہ مجھ سا قوی سپاہ یزیدی میں ہے نہیں.
کہ میرے قدم کے بار سے دھس جاتی ہے زمین، اور ملتے ہیں دیو بھی آ کے میرے پاؤں پر جبیں. بھائی بیت ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص حضور. ملتے ہیں دیو بھی آ کے میرے پاؤں پر جبیں. کہتا ہے ملعون کہ ہاتھی کے جیسے پیر ہیں، گینڈے سا جسم ہے. یہ دیکھیے یہ بار بار اپنے کو ہاتھی سے یا فیل سے تشبیہ دے رہا ہے. جواب بھی ملاحظہ فرمائیے گا اسی انداز کا جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہاتھی کے جیسے پیر ہیں، گینڈے سا جسم ہے، اور مارد بن صدیف ہمارا ہی اسم ہے. اب ملاحظہ فرمائے حضور کہ ڈالی جو اس لعین پر غازی نے ایک نظر، کہ ڈالی جو اس لعین پر غازی نے ایک نظر، کہ ہلکا سا مسکرا کے یہ بولے او بے خبر. ملاحظہ فرمائیے کہ ہلکا سا مسکرا کے یہ بولے او بے خبر. مصرع حضور ملاحظہ فرمائے کہ ہاتھی سے پیر کیوں ہیں تو سمجھا نہیں یہ خر. کہ ہاتھی سے پیر کیوں ہیں تو سمجھا نہیں یہ خر. ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائیے گا، ہاتھی سے پیر کیوں ہیں تو سمجھا نہیں یہ خر، کہ ہے تجھ پا فیل پاؤں کے یہ رو کا اثر. کیا ہے تجھ پا فیل پاؤں کے یہ روح کا اثر. بھائی بیت بطور خاص حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہے تجھ پا فیل پاؤں کے یہ روح کا اثر، کہ تو فوج ابرہا کے ہے گر فیل کی طرح. کہ تو فوج ابرہا کے ہے گر فیل کی طرح، اور نیزہ پڑے گا سنگ ابابیل کی طرح. ڈالی جو اس لعین پر غازی نے ایک نظر، کہ ہلکا سا مسکرا کے یہ بولے او بے خبر، کہ ہاتھی سے پیر کیوں ہیں تو سمجھا نہیں یہ خر، کہ یہ تجھ پا فیل پاؤں کے ہے روگ کا اثر، کہ تو فوج ابرہا کے ہے گر فیل کی طرح، کہ نیزہ پڑے گا سنگ ابابیل کی. یہ بندی ملاحظہ فرمائیے گا حضور، رعایتیں حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ نیزہ پڑے گا سنگ ابابیل کی طرح، کہ آہو لعین یزیدی نمک کا اثر دکھا. حضور رعایتیں حضور ملاحظہ فرمائیے گا، اہل زبان تشریف فرمائیں کہ آہو لعین یزیدی نمک کا اثر دکھا. بھئی اپنی مدد کے واسطے تو مصریوں کو لا.
کہ اپنی مدد کے واسطے تو مصریوں کو لا، اور چینی جو تیغ زن ہیں کہ چینی جو تیغ زن ہیں تو چاہے انہیں بلا کہ امداد کے لیے تیری کوئی نہیں رکا۔ حضور بیت بھی بطور خاص اہل زبان محاورہ حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ امداد کے لیے تیری کوئی نہیں رکا کہ تجھ کو چنے کے جھاڑ پا چڑھوا کے چل دیے۔ کہ تجھ کو چنے کے جھاڑ پا چڑھوا کے چل دیے اور کھانے کو جنگ میں تجھے نیزے کے پھل دیے۔ کہ لفظوں کی جب لائن کی آ کر چبھی انی کہ غصے سے بوکھلانے لگا مارد شقی کہ گھوڑا اڑا کے بڑھنے لگا وہ سوئے جڑی۔ دیکھیے تاریخ نے جس طرح سے واقعہ لکھا ہے جنگ کا اسی طرح سے حاضر خدمت ملاحظہ فرمائے حضور کہ گھوڑا اڑا کے بڑھنے لگا وہ سوئے جڑی کہ غازی نے رہوار کو جنبش ذرا نہ دی۔ حضور کہ غازی نے رہوار کو جنبش ذرا نہ دی کہ زانو پا اپنے نیزے کو رکھ کر جمے رہے۔ حضور کہ زانو پا اپنے نیزے کو رکھ کر جمے رہے اور مرحب وہ بن رہا تھا یہ حیدر بنے رہے۔ کہ زانو پا اپنے نیزے کو رکھ کر جمے رہے کہ مرحب وہ بن رہا تھا یہ حیدر بنے رہے۔ دیکھیے ابھی تک کہ مالد جناب عباس علیہ السلام کو دور سے دیکھ رہا تھا، اب ملاحظہ فرمائیے وہ نزدیک آتا ہے کہ ڈالی نظر جڑی پا جو مالد نے آ کے پاس، حضور کہ ڈالی نظر جڑی پا جو مالد نے آ کے پاس بھئی دیکھے جو کربلا میں علی اڑ گئے حواس۔ کہ دیکھے جو کربلا میں علی اڑ گئے حواس۔ بھئی تاریخ پر نظر رکھنے والے افراد تشریف فرمائے حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ دیکھے جو کربلا میں علی اڑ گئے حواس کہ باقی تھی امر آس کی سیرت سے اس کو آس۔ حضور کہ باقی تھی امر آس کی سیرت سے اس کو آس کہ سوچا کہ بھاگوں پھینک کے اس کی طرح لباس۔ کہ سوچا کہ بھاگوں پھینک کے اس کی طرح لباس۔ بھئی دامن نے اڑ کے گھوڑے کی آنکھوں کو ڈھک دیا۔ کہ دامن نے اڑ کے گھوڑے کی آنکھوں کو ڈھک دیا کہ اس بے حیا کو اس کے فرس نے پٹک دیا۔
کہ اس بے حیا کو اس کے فرس نے پٹک دیا، بھئی موذی گرا زمین پر نیزہ بھی چھن گیا، کہ موذی گرا زمین پر نیزہ بھی چھن گیا، کہ میدان سے رینگتے ہوئے جاتا تھا بے حیا حضور اللہ، کہ موذی گرا زمین پر نیزہ بھی چھن گیا، میدان سے رینگتے ہوئے جاتا تھا بے حیا، کوشش میں تھا فرار کی لیکن نہ کر سکا۔ چوتھا مصرع بیت بطور خاص حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ کوشش میں تھا فرار کی لیکن نہ کر سکا، کہ غازی نے اس کو بال پکڑ کر گھما دیا۔ چوتھے مصرعی سے استفادہ ہے بیت کا کہ غازی نے اس کو بال پکڑ کر گھما دیا، حضور مثل سیاہ مرغ، حضور کہ مثل سیاہ مرغ اچھالا ہے مار کر، کہ مثل سیاہ مرغ اچھالا ہے مار کر، اور پھینکا ہے شے کی جوتی کا صدقہ اتار کر۔ شے کی جوتی کا صدقہ اتار کے، بس فضائل کے باب میں آخری بند ملاحظہ فرمائیے گا کہ مارد کے قتل ہونے کا ایسا ہوا اثر، حضور بطور خاص کہ مارد کے قتل ہونے کا ایسا ہوا اثر کہ لشکر تھا سر سے پاؤں پسینے میں تربتر، کہ لشکر تھا سر سے پاؤں پسینے میں تربتر، کہ ہے آڑ میں قناتوں کی دبکا ہوا عمر، کہ ہے آڑ میں قناتوں کی دبکا ہوا عمر، کہ ایسا چھپا ہے شمر کہ آتا نہیں نظر۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا، تلمیح ہے تاریخ کی روشنی میں، تاریخ میں یزید کی دادی کے اشعار موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے گا اسی سے استفادہ کرتے ہوئے کہ ایسا چھپا ہے شمر کہ آتا نہیں نظر، کہ ہندا کی آل کے وہ سہارے کہاں گئے، کہ ہندا کی آل کے وہ سہارے کہاں گئے، حضور تاروں کی بیٹیوں کے ستارے۔ ایسا چھپا ہے شمر کہ آتا نہیں نظر، کہ ہندا کی آل کے وہ سہارے کہاں گئے، بھئی تاروں کی بیٹیوں کے ستارے۔ کہ تاروں کی بیٹیوں کے ستارے کہاں گئے، بس میں اپنی منزل پہ آ گیا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا
کہ دریا وجود فوج سے جب پاک ہو گیا، دریا وجود فوج سے جب پاک ہو گیا کہ ٹاپوں سے الخما کا جگر چاک ہو گیا، کہ گھوڑا جلی کا اور بھی بے باک ہو گیا، کہ مقصد سپاہ شام کا سب خاک ہو گیا، کہ قبضے میں گھاٹ لے لیا، مشکیزہ بھر دیا، اور غازی نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر دیا۔ کہ غازی نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر دیا، کہ دریا سے مثل ابر جو نکلا وہ ماہتاب، کہ دریا سے مثل ابر جو نکلا وہ ماہتاب، کہ منظر یہ دیکھ کے ہوا فوجوں کو اضطراب، کہ الجھن کے مارے شمر ہوا ماہی بیاب، کہ آنے لگے شکست کے دن میں ہی اس کو خواب، کہ بولا کہ اس دلیر سے یوں لڑ نہ پائیں گے، بولا کہ اس دلیر سے یوں لڑ نہ پائیں گے، کہ دھوکے سے کاٹو ہاتھ تو قابو میں آئیں گے۔ کہ دھوکے سے کاٹو ہاتھ تو قابو میں آئیں گے، کہ سننا یہ تھا کہ ٹوٹ پڑی فوج بے وقار، کہ ایک ساتھ سنسنا کے چلے تیر 10,000، کہ نیزے ادھر ادھر سے برستے تھے بے شمار، اور تلوار لے کے گھاٹ میں بیٹھا تھا بچیار، ارے دھوکے سے اس نے وار کیا اور ہٹ گیا، کہ دھوکے سے اس نے وار کیا اور ہٹ گیا، کہ غل پڑ گیا، کہ دست علمدار کٹ گیا۔ چند بند انشاءاللہ بہت مصاب ہوئیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا آج 8 محرم ہے، کہ جلدی سے تھاما مشک و علم بائیں ہاتھ سے، کہ افسوس پھر سے ظلم سہا دست پاک نے، کہ نکلی ہے تیغ دوسرے بازو کو کاٹ کے، کہ اس پر ستم کہ تانے بھی ظالم تھے مارتے۔ کیا کہتے تھے ملائین جناب عباس علیہ السلام سے، ملاحظہ فرمائیے گا، کہ اس پر ستم کے تانے بھی ظالم تھے مارتے، کہ کہتے تھے مسکرا کے اے شیر خدا کے شیر، کہتے تھے مسکرا کے اے شیر خدا کے شیر، کہ بے ہاتھ ہم سے لڑ لو تو مانیں گے ہوگے شیر۔ اب ملاحظہ فرمائیے گا، امام اسفرانی نے یہ روایت رقم کی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، کہ بے ہاتھ ہم سے لڑ لو تو مانیں گے ہوگے شیر، کہ شانوں سے خون روا تھا پر کھوئے نہ تھے حواس، کہ بے ساختہ جھپٹ پڑا شبیر کی اساس، اور بے دست مار ڈالے شقی 350، کہ چلایا شمر جاؤ نہ باس کے یوں پاس، اور سب مل کے تیر دور سے برسا شیر پر، اور پہلے نشانہ مشق کا لو پھر دلیر پر، کہ ناگاہ جو تیر آ کے لگا ایک مشق پر، کہ پانی بہا جو شیر کا خون ہو گیا جگر، کہ غازی کی مشق
گر گئی دانتوں سے چھوٹ کر، کہ چھلنی تھا جسم تیروں سے، تھے خون میں تربتر۔ ملاحظہ فرمایا حضور یہ بات کہ چھلنی تھا جسم تیروں سے، تھے خون میں تربتر، کہ ہائے 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 کوئی جو گردے کرا ایک لگا گیا۔ کہ ہائے ہائے کوئی جو گردے کرا ایک لگا گیا، اور سر کھل کے اس دلیر کا کاندھے پہ آ گیا۔ کہ گرنے لگے وہ زین فرس سے زمین پر، ارے بے دست تھا، کہ بے دست تھا جو ہائے ید اللہ کا پسر۔ ملاحظہ فرمائی کیا قیامت ہو گئی، کہ بے دست تھا جو ہائے ید اللہ کا پسر، ارے پرزور پرزور منہ کے بھل وہ گرا ہاشمی خمر۔ منہ کے بھلو گرا ہاشمی خمر، ارے تیروں کے پھل نکل گئے چہرے کو چھید کر۔ ارے تیروں کے پھل نکل گئے چہرے کو چھید کر، کہ دانتوں میں ابھی مشق کا تسمہ دبائے ہیں، کہ دانتوں میں ابھی مشق کا تسمہ دبائے ہیں، اور چہرے پر زخم مشق بچانے میں کھائے ہیں۔ بس چند بنے اور مجلس سما میں انشاءاللہ بہت مصاب ہوئیے گا۔ ایک منظر ہے کہ حسرت جری کی دل کے دریچے میں رہ گئی، کہ پانی بہا امید کی دیوار ڈھہ گئی، اب بچوں کی پیاس صبر کے دریا میں بہہ گئی، کہ ہائے ہائے نبی کی آل بڑے ظلم سے آ گئی، کہ زخمی کمر حسین کی صفا کرتے ہیں، اور دریا کے پاس حضرت عباس مرتے۔ کہ دریا کے پاس حضرت عباس مرتے ہیں۔ کل 4 بندے انشاءاللہ بہت مصاب ہوئیے گا۔ ایک منظر ہے ملاحظہ فرمائیے گا، کہ خیمے کی سمت رخ کو پھرائے تھا وہ بصیر، کہ مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے آقا کو یہ حقیر، کہ فوجیں ہٹا کے آ گئے شبیر بے نظیر، کہ بھائی کا دیکھا حال، کہ بھائی کا حال دیکھا تو ہوتے تھے عشق گیر، کہ بھائی کا حال دیکھ کے ہوتے تھے عشق گیر۔ بہت ملاحظہ فرمائیے گا، اہل ولا تشریف فرمائے، کہ بھائی کا حال دیکھ کے ہوتے تھے عشق گیر، کہ ایسا کبھی کسی کو نہ بھائی ملا حسین، کہ ایسا کبھی کسی کو نہ بھائی ملا حسین، کیا آنکھوں میں تیر دل میں سنا لب پہ یا حسین۔
3 حسرتیں مجلس تمام ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ دھیرے سے بولے حضرت عباس نامدار کہ 2 خواہشیں ہیں آپ سے آقا پروقار، کہ پہلی ہے یہ دکھا دیے چہرے کو ایک بار۔ فرماتے ہیں جناب عباس علیہ السلام کہ پہلی ہے یہ دکھا دیے چہرے کو ایک بار، کہ ایک آنکھ میں ہے خون میرے، ایک میں تیر خار، کہ رو رو کے خون، کہ رو رو کے خون ہاتھوں سے پہنچا حسین نے۔ کہ رو رو کے خون ہاتھوں سے پہنچا حسین نے، اور تھرا کے تیر آنکھوں سے کھینچا حسین نے۔ کہ دیدار کر کے مولا کا دھیرے سے مسکرائے 2 بندے، کہ دیدار کر کے مولا کا دھیرے سے مسکرائے، کہ ایک بار پھر سے ہوٹ علمدار نے ہلائے۔ کیا فرماتے ہیں اپی کہ ایک بار پھر سے ہوٹ علمدار نے ہلائے، کہ خادم کی لاش خیمے میں آقا نہ جانے پائے۔ کہ خادم کی لاش خیمے میں آقا نہ جانے پائے، اور کیوں کر یہ اب غلام سکینہ کو منہ دکھائے۔ فرماتے ہیں جناب عباس علیہ السلام کیوں کر یہ اب غلام سکینہ کو منہ دکھائے، کہ شرمندہ ہوں میں بچوں کے ارمان توڑ کے، کہ شرمندہ ہوں میں بچوں کے ارمان توڑ کے، اور جائیں یہیں پاب میرے لاشے کو چھوڑ کے۔ بس آخری بندو مجلس تمام، 2 حسرتیں جناب عباس علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام نے پوری کر دی، اب ایک خواہش امام حسین علیہ السلام کی آخری بند، اور مجلس تمام۔ فرماتے ہیں امام حسین کہ عباس ہوگا وہ کہ جو تم نے کہہ دیا، عباس ہوگا وہ کہ جو تم نے کہہ دیا، کہ خواہش کو ایک میری بھی پوری کرو ذرا۔ کہ خواہش کو ایک میری بھی پوری کرو ذرا، کہ تا عمر تم نے بھائی نہ ہم کو کبھی کہا۔ فرماتے امام حسین کہ تا عمر تم نے بھائی نہ ہم کو کبھی کہا، اور چھوٹی سے میری چاہ یہ پوری نہ ہوگی کیا۔ بس آخری بیت مجلس تمام میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ چھوٹی سے میری چاہ یہ پوری نہ ہوگی کیا، ارے ہچکی کے ساتھ ہچکی کے ساتھ لفظ لبوں پر جری کے آئے، کہ ہچکی کے ساتھ لفظ لبوں پر جری کے آئے، کہ کہنا تھا بھائی مر گئے عباس، ہائے ہائے۔
مرثیے کا اجر میرے والدین پائیں، اور اس ذکر کے طفیل میں یہ لوگ بخش جائیں کہ بس غم حسین کے کوئی نہ غم اٹھائیں، اور دنیا کی ساری نعمتیں جھولی میں ان کے آئیں، کہ راہ روش پا فیض کی سیے قلیل ہے، پر تو جلیل تیری عطا بھی جلیل ہے۔